اپنا سٹیٹس اور ڈی پی ایسی رکھیں کہ کل رب کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات دیکھیں کہ رشتے والی بڑے فخر سے آ کر بتاتی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کو والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کی حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہر جمعے میرے علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا مانگو، دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اپنی پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں کی باقی زندگی اسی آدمی کو اپنی شرافت کا یقین دلانے میں گزر جاتی ہے جس کے لیے وہ اپنے والدین کو ناراض کرتی ہے۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہے، اگر جلتا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جلا دے گا، اگر بجھا ہوا ہوگا تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے عطا کے تمام دروازے کھول کر اس کا مان رکھ لیتا ہے۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ اپنے لیے ایسا شخص منتخب کریں جو آپ کو اس نظر سے تکتا ہو گویا کہ آپ کوئی معجزہ ہو۔ بیٹے قسمت سے ہوتے ہیں اور بیٹیاں خوش قسمتی سے۔ جو ماں باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزرے، زندگی کے وہی پل انمول ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے یہ دنیا، ہم ان کے سامنے دعا میں بیٹا مانگتے ہیں۔